بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، ہمارا یہ وتیرہ رہا ہے کہ ہم نے جب بھی جس کے خلاف احتجاج کیا ہے، ہمارے احتجاج سے اسی کو فائدہ ہو گیا ہے، اور ایسا ہی کچھ ہوا ہے گزشتہ کل جب ہم مسلسل احتجاج کر رہے تھے. جیو نیوز کو ایک بہت ہی ولگر شو ہنسنا منع ہے کہ ہوسٹ کی ولگیرٹی کے خلاف ہم ہی اس کی ریٹنگ کا، اس کی پبلسٹی کا، اس کی تشہیر کا سبب بن گئے. ہمارے بہت سارے دوستوں نے کہا جی تابش ہاشمی بین ہو گیا ہے، ہنسنا منع ہے کہ شو سے اس کو نکال دیا ہے جیو نے، اور ہمارا احتجاج رنگ لے آیا ہے. لیکن ایسا کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس ویڈیو میں جانتے ہیں. اور تابش ہاشمی ہنسنا منع ہے کہ ٹیم جیو نیوز نے ہمارے ساتھ کس طرح سے پرینک کیا، اور کس طرح ہمیں پرینک کرنے کے بعد کہا ہے کہ کیمرہ دیکھ کے ذرا ہاتھ ہلا دو. آج کی اس ویڈیو میں ہمارا یہ مین ٹاپک ہے، تو آپ نے اس ویڈیو کو بالکل مس نہیں کرنا. میں ہوں محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا سٹوری ٹائم. سب جھوٹ ہے، میں کہیں نہیں جا رہا ہوں. میں اس وقت ہنسنا منع ہے کہ سیٹ پر موجود ہوں، اور میں یہاں ہو چکا ہوں ایک دم سیٹ. مجھے نہیں نکالنا جیو، مجھے کوئی گرفتار نہیں کرنے آ رہا، مجھے کچھ کہنے پر نہیں بین کیا جا رہا. میں موجود ہوں ہنسنا منع کے سیٹ پر. تھوڑا سا مذاق کیا تھا آپ کے ساتھ، یہ کیمرہ لگائے ہاتھ ہلا. جی تو ناظرین محترم، سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ کل تابش ہاشمی نے جب یہ نیوز چلی اور لوگوں نے اس پہ پوسٹیں شیئر کی، دھڑا دھڑ ایک دوسرے کو مبارکباد دی. ہمارے خاص طور پہ جو دینی حلقے کے احباب ہیں، مذہبی حلقے کے دانشور ہیں، انہوں نے، اور ہونا بھی چاہیے تھا اگر ایسا کچھ ہوتا ہے اور تابش ہاشمی بین ہوتا ہے. یہ ہنسنا منع ہے جیسا پروگرام جس کو آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے بالکل بھی نہیں دیکھ سکتے. ہم تو اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر بالکل بھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن خود تابش ہاشمی صاحب جو اس شو کے ہوسٹ ہیں، جو اس شو میں ڈبل میننگ کر کے ولگیرٹی کی انتہاؤں کو چھو رہے ہیں، خود وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے شو کو نہیں دیکھ سکتے. اگر یہ شو بند ہو جاتا ہے، اور کم از کم اگر یہ شو بند نہیں ہوتا تو اس کا جو ہوسٹ ہے اس کو آف ایئر کر دیا جاتا ہے، تو ہمارے لیے واقعتاً خوشی کی خبر ہے. لیکن کیا ایسا ہوا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہوا. اس کا پتہ ہمیں اس وقت چلا جب ان پوسٹوں کے اور ان نیوز کے شیئر ہونے کے کچھ دیر کے بعد تابش ہاشمی ایک بار پھر جیو کی اسکرین پہ آئے، اور انہوں نے اپنا جو شو ہے وہ اپنے ٹائم پہ شروع کیا. اور وہاں انہوں نے یہ بتایا کہ جی یہ تو بس ایسے ہی پرینک کیا تھا ہم نے، میں کہیں نہیں جا رہا، میں اس سیٹ پہ بالکل سیٹ ہوں، جیو مجھے نہیں نکال رہا، مجھے کوئی پولیس پکڑنے نہیں آ رہی، میں کسی جملے کی وجہ سے مجھے کوئی آف ایئر نہیں کیا جا رہا. تو بڑا ڈٹائی سے اس نے جو ہے نا کہا، اور یعنی گویا اس نے یہ بتایا کہ آپ خوشیاں تو منا رہے ہیں، لیکن آپ کی خوشیوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ میں ادھر ہی ہوں. اور جس نئے ہوسٹ کو ایک پوسٹ کے ذریعے انہوں نے بتایا کہ جی ہنسنا منع ہے کہ اندر فلاں احمد علی بٹ نام کے ایک ہوسٹ کو ہم ویلکم کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے پوسٹ اس لیے لگائی تھی کہ احمد علی بٹ جو ہیں ہمارے ایک ایپیسوڈ میں آ رہے ہیں. تو ہم نے ویسے ہی ایک گپ شپ کے لیے اور ایک پرینک کے طور پہ یہ کیا تھا کہ ہم لوگوں کے ساتھ پرینک کر رہے تھے کہ احمد علی بٹ نیو ہوسٹ کے طور پر آ رہے ہیں، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں ادھر ہی ہوں. تو یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ پرینک، ٹھیک ہے. تو بجائے اس کے کہ ہمارا جو احتجاج تھا وہ اس بندے کو بین کرنے میں ہم کامیاب ہوتے اور وہ احتجاج مثبت طریقے سے اس کا کوئی نتیجہ نکلتا، الٹا ہم اس بندے کی پبلسٹی میں ہم نے اپنا بھی حصہ ڈالا. اس کے اس میں الحمدللہ بھی نہیں کہہ سکتا. تو بہرحال اب آ جاتے ہیں اس نوٹس کی طرف، جو پیمرا کا نوٹس سوشل میڈیا کی کچھ پوسٹوں میں آپ نے دیکھا ہوگا. تو آپ یہ سوال پوچھ رہے ہوں گے کہ پیمرا کا نوٹس میں تو اس پہ پابندی لگا دی گئی تھی، کیونکہ ان پوسٹوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ جی پیمرا کے اس نوٹس میں دیکھیں جی تابش ہاشمی پہ پابندی لگا دی گئی ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پیمرا کے جو نوٹس ہے، اس پورے نوٹس میں تابش ہاشمی کا نام تک نہیں ہے. یہ نوٹس جیو نیوز کو دیا گیا ہے پیمرا کی طرف سے، چیف ایگزیکٹو آفیسر جیو نیوز ان کے نام. اور یہ اس نوٹس کا جو سبجیکٹ ہے وہ ایک ایڈوائز ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک نصیحت ہے جیو نیوز کو. تو اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کی پڑھ کر سنا دیتا ہوں. جیو نیوز کو پیمرا کہہ رہا ہے کہ اٹ ہیز بین آبزروڈ دیٹ انڈیپینڈنٹ میڈیا گروپ پرائیویٹ لمیٹڈ جیو نیوز، اس کا مطلب ہے از ٹیلی کاسٹنگ اے پروگرام ٹائٹلڈ ہنسنا منع ہے، ویئر ان ہوسٹ آف دی پروگرام از کانسٹنٹلی using the double meaning وغیرہ وغیرہ and foul language which causing potential impact on audience and being received on Pakistan Citizen Portal. تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایک شو ہو رہا ہے جیو نیوز کے اوپر اور اس کا نام ہے ہنسنا منع ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ڈبل میننگ جملے یوز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری آڈینس پہ اس کا امپیکٹ آتا ہے. ہماری جو سوسائٹی ہے، ہمارے جو سٹینڈرڈز ہیں پاکستان کی سوسائٹی کے، وہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. اور یہ ہمیں شکایت ملی ہے پاکستان سٹیزن پورٹل کے اوپر. اس شکایت کے اوپر پیمرا جو ہے یہ ایڈوائز کر رہا ہے جیو کو. اب جیو اس کو یہ کہہ رہا ہے پیرا نمبر 2 میں کہ جی ہم نے اس کا ریویو کیا اس پروگرام کا. اٹ ہیز بن ایویلویٹڈ دیٹ ایئرنگ آف سچ کانٹینٹ از مس ریپرزنٹیشن آف دی سوسائٹی اینڈ ڈیمیجنگ فار مائنڈ آف ینگ جنریشن. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کا جو ایک
اس کو غلط طریقے سے پورٹرے کیا جا رہا ہے ہماری سوسائٹی کو, اور ہماری جو ینگ جنریشن ہے ان کے دماغوں کو خراب کیا جا رہا ہے, جو کہ اگر دماغ خراب نہ ہوتا ہے تو بھائی تم شو میں کیوں آتے ہو. یا میرا سوال ان لوگوں سے بھی ہے جو احتجاج تو کر رہے ہیں, جو بولتے ہیں, جو جب وہ ڈبل میننگ یوز کر رہا ہوتا ہے تو آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے نیچے دیکھنے لگ جاتے ہیں, لیکن ان کو یہ شرم نہیں آتی ہے کہ وہ اس شو میں ان کو آنے کی ضرورت آخر کیا ہے. کامیڈی پاکستان کے اندر صرف تابش ہاشمی کر رہا ہے, تابش ہاشمی تو کامیڈی کر ہی نہیں رہا, یہ تو ولگیرٹی کے نام پہ لوگوں کو شرم دلا کر, ان کی نظریں جھکا کر ان کو ایک شرمیلی ہنسی پہ مجبور کر رہا ہے. اس کے علاوہ یہ کامیڈی تھوڑی ہے. عزیز احمد سہیل احمد عزیز صاحب جو ہیں وہ کامیڈی کرتے ہیں, ایک سال سے لیجنڈ ہے پاکستان کے. بہت ساری چیزوں سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, ظاہر سی بات ہے, لیکن صرف ایز اے کامیڈین کبھی آپ نے یہ نوٹس نہیں کیا ہوگا کہ ان کی وجہ سے کوئی احتجاج ہوا اور انہوں نے کسی کو, حالانکہ وہ بہت سارے کیریکٹر کرتے ہیں, بہت سارے لوگوں کی میمیکری کرتے ہیں, بہت سارے لوگوں کی وہ کردار ادا کرتے ہیں, پھر بھی وہ کتنی محتاط کامیڈی کرتے ہیں. اور بہت سارے نام آپ پاکستان میں لے سکتے ہیں اور جن کی زندگیاں گزر گئیں کامیڈی میں, کبھی بھی وہ ولگر کامیڈی کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو نہیں ہنسایا ہے. تو بھائی جان کامیڈی کے لیے ولگیرٹی ضروری نہیں ہے. تابش ہاشمی چونکہ ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم یوٹیوب پہ ڈیجیٹل ایک پلیٹ فارم کا ہوسٹ تھا, وہاں جا کے جہاں اس نے ولگیرٹی کا آغاز کیا, اور ہمارے ہاں چونکہ پاپولیرٹی کی جو کا معیار ہے انفارچونیٹلی آج کے دور میں جب سوشل میڈیا عروج پر ہے, وہ ہے کہ جس کے کانٹینٹ پہ زیادہ میمز بن جائیں وہ پاپولر ہے. تو تابش ہاشمی نے اپنی ولگیرٹی کی وجہ سے میمز والوں کو کانٹینٹ دیا, میمز والوں نے اس کو وائرل کیا, تو چینل نے کہا جی کہ اب ہم جیو جیسے چینل کو تابش ہاشمی کی ضرورت پڑ گئی ہے. تو جیو نے تابش ہاشمی کو بلایا اور بغیر آگے پیمرا نے لکھا ہے. اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ آپ کی کامیابی ہے, جن لوگوں نے اس شو کے حوالے سے آواز اٹھائی ہے یہ ان کی کامیابی ہے کہ انہوں نے پیمرا کو اس شو کی کم از کم ریویو کرنے پہ مجبور کیا, اور پیمرا نے انڈورس کیا ہمارے احتجاج کو, آپ کے احتجاج کو. بالکل یہ کامیابی ہے, لیکن یہ مکمل کامیابی نہیں ہے. مکمل کامیابی تو تبھی ہے کہ جب ہم اس کیس کو آخر تک اس کو فالو اپ کریں اور اس شو کو بند کروانے میں, یا ایٹ لیسٹ جس طرح میں نے کہا کہ اس ہوسٹ کو آف ایئر کروانے میں کامیاب ہو جائیں. یا اگر یہ ہوسٹ جو ہے وہ پبلکلی آ کے اپولوجی کرتا ہے, معافی مانگتا ہے کہ جی میں آئندہ اس طرح کا نہیں کروں گا, ولگر کانٹینٹ, ولگر جملے بازی یوز نہیں کروں گا, ڈبل میننگ جملے یوز نہیں کروں گا, اور میں آئندہ سے خیال رکھوں گا, تو ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں نا, ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ مجرم سے نہیں جرم سے نفرت ہونی چاہیے, گناہ گار سے نہیں گناہ سے نفرت ہونی چاہیے. تو یہی رویہ ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ ہماری کامیابی الحمدللہ ہے, اور اس پر ہمیں بہرحال اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, لیکن یہ پوری کامیابی نہیں ہے جس طرح میں نے کہا. آگے جو پیمرا کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی دیئر فور پیرا نمبر 3 میں انہوں نے یہاں ایک اور چیز بھی بڑی پیرا نمبر 2 میں کہی ہے کہ اٹ از ریکوائرڈ ٹو سینیٹائز دی کانٹینٹ کریٹر. اچھا, یہ کہہ رہے ہیں کہ سینیٹائز کرنے کی ضرورت ہے کس کو, کانٹینٹ کریٹر, پروڈیوسر, ہوسٹ اینڈ اسٹاف ممبرز اباؤٹ دی امپورٹنس آف اوائڈنگ ڈبل میننگ. تو یعنی انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمارا یہ پورا اسٹاف ہے ہنسنا منع ہے کہ شو کا, پروڈیوسرز ہیں, اس کے اندر جو ہوسٹ صاحب خود ہیں, کانٹینٹ کریٹر یا جو رائٹر ہیں شو کے, ان کو تھوڑا سا سینیٹائز کرنے کی ضرورت ہے. سینیٹائز بہت سارے طریقوں سے لوگوں کو کیا جاتا ہے, مختلف یعنی ان کی جو ہے نا وہ جراثیموں کا لیول ہوتا ہے, تو جتنے اسٹرانگ جراثیم ہوں گے اتنے ہی سینیٹائزر جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگا, اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. تو یہ بھی پیمرا نے سینیٹائز کا بھی نصیحت کی ہے جیو کو. اس طرح پیرا نمبر 3 میں انہوں نے بڑا واضح کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کانٹینٹ جو ہے وہ آپ بنائیے, لیکن آپ ایک اپنا آپ کی ایک پالیسی ہونی چاہیے, بڑی واضح پالیسی ہونی چاہیے, جو آپ اپنے لوگوں کو, آپ کا جو ہوسٹ ہے, آپ کے جو شو کے کریٹرز ہیں, ان کو بتائیں کہ اس طرح کا کانٹینٹ آن ایئر ہوگا اور اس طرح کا کانٹینٹ آن ایئر نہیں ہوگا. تو اس حوالے سے آپ کو ایک کانٹینٹ پالیسی بھی ڈیزائن کرنی پڑے گی. تو گویا اس لیٹر کے اندر خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جیو کو ایک گویا ایڈوائزری جاری کی گئی ہے, یہ کوئی پابندی نہیں ہے, یہ کوئی شو آف ایئر نہیں کیا گیا, جس کی مثال ہم نے دیکھی کہ رات بھی وہ شو آن ایئر ہوا ہے اور اس میں تابش ہاشمی نے ہمیں آ کر بتایا کہ میں کہیں نہیں جا رہا, میں اس سیٹ پہ سیٹ ہو گیا ہوں. تو بہرحال آپ حضرات سے ایک گزارش ہے کہ قرآن مجید سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے, ایمان والو, کوئی فاسق فاجر آدمی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو. کہ تحقیق کیوں کر لیا کرو کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں کسی مصیبت میں ڈال دے اپنی جھوٹی خبر کی وجہ سے. تو ہم کل اس جھوٹی خبر کی وجہ سے اور اس پرینک کی وجہ سے مصیبت میں پڑ گیا نا, اپنی کریڈیبلٹی خراب کی, خواہ جو ہے نا وہ وقت سے پہلے مٹھائیاں تقسیم کی, مٹھائیاں کھائیں, اور اس بندے کو, جس بندے کو ہم بیان کرنا چاہ رہے تھے, جس کے آواز کو دبانا چاہ رہے تھے اور اسٹل دبانا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ اور دبائیں گے, اس بندے کو ہم نے اپنی ان پوسٹوں کے ذریعے سے اور زیادہ شہرت, اس کی شہرت میں اپنا کردار گویا ادا کیا.
غیر دانستہ ہی صحیح، لیکن وہ کہتا ہے نا زبردستی کی پبلسٹی ہم سے کروا لی اس نے اپنی. یہ ہے ان لوگوں کی کامیابی. اور اس طرح کے واقعات پہلی دفعہ نہیں ہے. جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ بہت سارے احتجاجات ہم کرتے ہیں، بہت ساری کیمپینز ہم چلاتے ہیں، اور ان احتجاجات اور کیمپینز کا جو فائدہ ہے الٹیمیٹلی وہ انہی کو ہوتا ہے جن کے خلاف ہم احتجاج کر رہے ہوتے ہیں. اس کو آپ کہیں بھی جو ہے نا اس میری جملے کو، اس میری اسٹیٹمنٹ کو اپلائی کرتے چلے جائیں تو آپ کو میری یہ بات سچ ثابت ہو جائے گی آپ کے سامنے انشاءاللہ. تو بہرحال ہمیں خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں ایک تو جلدی نہیں مچانی چاہیے، سوشل میڈیا کی کسی خبر پہ بلیو نہیں کرنا چاہیے، اور بنا پڑھے چیزوں کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے. رات کو ہمیں بھی یہ خیال ہوا کہ ہم اس پہ ویڈیو کرتے ہیں، لیکن جب اس کو پڑھا تو اس وقت ہمیں لگا کہ یہ تو پابندی ہے ہی نہیں. تھوڑی دیر اور انتظار کیا تو تابش ہاشمی نے خود جناب شو میں بھانڈا پھوڑ دیا ساری اس تماشے کا. تو ہمیں قانونی راستے اختیار کرنا چاہیے. پیمرا اس کو بتا چکا ہے، مان چکا ہے کہ شو کو ہم نے جب دیکھا، اس کے کانٹینٹ کو دیکھا، تو یہ مس ریپرزنٹیشن ہے ہماری سوسائٹی کی. اس سے بڑا جملہ نہیں ہو سکتا. یہ ڈیمیج ہے ہمارے ینگ مائنڈز کا. اس سے بڑی انڈورسمنٹ ہمارے احتجاج کی نہیں ہو سکتی ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ قانونی پیچیدگی ہیں پاکستان میں. ہمیں بہت سارے ایسے دینی ذہن کے حوالے سے اور اپنی اس سوسائٹی اور اقدار کے پاسداری کرنے والے وکلاء ہیں جو والنٹیرلی ہمارے ساتھ چلیں گے، عدالتوں میں جائیں گے اور اس شو کے خلاف آواز بلند کریں گے، اس کیس کو لڑنے کے لیے تیار ہوں گے. تو ہمیں اب اور زیادہ ہمت سے، قوت سے اس ولگیرٹی کے خلاف بولنا چاہیے. اس شو کو یا تو اس کی ولگیرٹی ختم ہو یا یہ شو ختم ہو، یعنی اس سے پیچھے ہمیں رکنا ہی نہیں ہے. اور اتنا ولگر یہ شو ہے، یقین کریں کہ خود میں نے جس طرح کہا کہ تابش ہاشمی کی اپنی فیملی اس کو بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتی. یہ میرا چیلنج ہے، اس کو نہیں دیکھ سکتی ہے. تو بہرحال مجھے پچھلے دنوں ایک بڑے معروف پاکستان کے کامیڈین اور بڑے لیجنڈ ہیں پاکستان کے، وہ ہمارے پوڈ کاسٹ میں آئے تھے. تو وہ بھی ہمارے پوڈ کاسٹ میں آنے سے پہلے اس کے شو میں گئے. تو انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ اتنے ڈبل میننگ جملے اس نے مجھ سے لیے، اور میں نے بہت سارے جملے تو کٹوائے کہ یہ آن ایئر نہیں جانے دوں گا میں. میری کریڈیبلٹی کا ایشو ہے. ہم نے ساری زندگی ان ساری چیزوں سے پاک کامیڈی کی ہے. تو اب تو میں جاتے جاتے اپنی عمر کے آخری حصے میں یہ ولگیرٹی کی بنیاد پہ لوگوں کو نہیں ہنسا سکتا. تو یہ حالات ہیں، اور یہ ہمیں اس عینی شاہد نے بتایا جو اس کے شو میں موجود تھے. اب میری آخر میں جاتے جاتے ان والدین سے اپیل ہے، ان نوجوانوں سے اپیل ہے کہ آپ جو لوگ اس کے شو میں شریک ہوتے ہیں، جو فیملیاں جاتی ہیں، جو بچے نوجوان جاتے ہیں، اسٹوڈنٹس جاتے ہیں، بھائی جان دیکھو آپ کا ذہن جو بھی ہے، آپ کی فیملی، آپ کا جو بھی سوسائٹی بیک گراؤنڈ ہے وہ اپنی جگہ رہے، لیکن یار بیسک جو ایتھکس اور اخلاقیات ہیں وہ تو کامن ہے نا یار. مطلب اس طرح کی ڈبل میننگ تو کسی بھی لبرل سے لبرل بندے کے گھر میں یوز نہیں ہوتی ہیں. شرم آتی ہے ہمیں. یعنی وہ تو ایک بیسک سی چیز ہے نا. تو کم از کم ہمیں اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ ہم اس شو کو پسند نہیں کرتے. ہمیں اس ولگیرٹی کی بنیاد پہ، یعنی اسٹینڈ اپ کامیڈی کو اب ہم نے مین اسٹریم میڈیا میں جگہ دے دی ہے. مطلب یہ زوال آنا تھا ہمارے اوپر، وہ بھی پاکستان جیسے ملک میں آج تک اسٹینڈ اپ جو کامیڈی ہے جس کے اندر ولگیرٹی ہوتی ہے وہ قابل قبول نہیں ہوئی ہے. تو ڈیجیٹل میڈیا میں وہ قابل قبول نہیں ہے، اور ہم نے ایک مین اسٹریم میڈیا چینل پہ اس کو جو ہے نا وہ قابل قبول بنا دیا. اپنے رویوں اور اپنے عمل سے اس شو میں شریک ہوتے ہیں جناب، وہاں سوال پوچھ رہے ہیں اور وہاں جناب پاس کے لیے مرے جا رہے ہیں. تو ہم نے اپنے عمل سے اس شو کا بائیک آؤٹ کرنا ہے. اور والدین سے میں کہتا ہوں کہ جو والدین اپنے بچوں کو روک سکتے ہیں اس شو میں جانے سے، وہ اپنے بچوں کو روکیں، اور خود بھی اس شو کے خلاف جتنا آواز ہم اٹھا سکتے ہیں طریقے سے، یعنی سکون سے. مطلب نفرت نہیں پھیلانی ہے ہماری. میں گزارش کروں گا پھر کہ ہیٹ نہیں پھیلانا. ہمیں اس عمل سے نفرت ہے، ہمیں کسی شخص سے، کسی انڈیویجول سے نفرت نہیں ہے. اور اسلام بھی ہمیں یہ نہیں کہتا کہ کسی بھی شخص سے بطور شخص آپ نفرت کرو. تابش ہاشمی ظاہر ماشاء اللہ وہ مسلمان ہے، ایک انڈیویجول پرسنالٹی ہے، ان کی رسپیکٹ ہے، سب کچھ ہے. ہمیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ ہماری سوسائٹی، ہماری اقدار کو ڈیمیج کرنے میں ایک کردار ادا کر رہا ہے. ہمیں اس سے پرابلم ہے. وہ آج اس سے معافی مانگ لے، ٹھیک ہو جائے، اپنے آپ کو اس سے پیچھے کر لے، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بہرحال اپنا خیال رکھیے گا، اور آئندہ کے لیے کوئی بھی آپ نے احتجاج کرنا ہے تو سوچ سمجھ کر کیجیے گا. ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں، اور بجائے اس آواز کو دبانے کے اس آواز میں خود اپنی آواز بھی ہم شامل کر کے اپنی عقل مندی انورٹڈ کاماز میں ہے اس کا ثبوت دیں. اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اور دعا یہ بھی کیجیے کہ پاکستان کی جو سوسائٹی ہے وہ اخلاقی طور پر جس انحطاط کی طرف جاری ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا وہ انحطاط کا سفر اس کو کہیں نہ کہیں جا کے اب تو بریک لگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اس بریک لگانے میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.